ذکر معصوم عالم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اہل بیت ٹی وی کی پیشکش ذکر معصوم عالم میں آپ کا خادم سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مسلسل اہل بیت ٹی وی کی یہ کوشش جاری ہے کہ ایام فاطمی کا سلسلہ ہے اور سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مجالس منعقد کی جا رہی ہیں اور دیگر پروگرام بھی اسی حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایام فاطمی کا سلسلہ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت فرش عزا بچھا ہوا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں مومنین کہ فرش عزا جب بچھتا ہے تو مجلس کا آغاز مرثیے سے ہوتا ہے۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، اور محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ ناظرین، آئیے اس مرثیے کے چند بند سماعت فرمائیے۔ محترم سید جمیل زیدی صاحب جو مسقط سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، سماعت فرمائیے جمیل زیدی صاحب سے اس مرثیے کے چند بند۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ شہزادی کونین میں مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولے نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ شیر خدا تھے مضطر و
شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرف، سر پیٹ تھی زینب و کلثوم ایک طرف، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کہ امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح سے امامہ اتر پڑا، لکھا یہ تھا کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے یہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دویم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، سو جگہ نشان لحد کا لگائیو، سو جگہ نشان لحد کا لگائیو، سویم کہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا ابو تراب نے، غیروں سے بھی قبر کو چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھے محترم سید جمیل زیدی صاحب مسقط سے، جو شہزادی کونین کی بارگاہ میں مرثیہ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آئیے اب ہم سیرت معصومہ عالم کے حوالے سے درخواست کرتے ہیں نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب سے کہ وہ ہمیں شہزادی کی سیرت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ تو سماعت فرمائیے، ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب۔ سیرت سیدہ ایک ایسے گلدستے کی مانند ہے کہ جس میں بابا کی خدمت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت کی مہک ایسی پائی جاتی ہے کہ جس سے مشام انسانیت صبح و قیامت تک مہکتا رہے گا۔ فاطمہ زہرا کی سیرت ایسی مکمل نمونہ حیات ہے کہ جس پر انسان عمل کر کے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بنی نوع انسانی کے لیے صبح و قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے شہزادی کونین کی سیرت خواتین کے لیے صبح و قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے۔ عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ عورت 3 حیثیتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 زوجہ، نمبر 3
ماں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے، اگر یہ دیکھنا ہے کہ ایک اطاعت گزار زوجہ کیسی ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک ماں کیسی ہوتی ہے، تو شہزادی کونین کو دیکھ لیجیے. فاطمہ زہرا ہر حیثیت سے مکمل اور کامل نظر آتی ہے. اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین بحیثیت بیٹی، شہزادی نے اپنے بابا کی ایسی خدمت کی کہ خود بابا کو کہنا پڑا فاطمہ تو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یہ جملہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے. اگر کوئی عام انسان کہتا تو شاید کوئی یقین نہ کرتا. یہ کہنے والا وہ رسول ہے کہ جس کی زبان پر وحی کے پہرے لگے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اتنا عظیم رسول جو سردار انبیاء ہیں، جو صاحب الاولاق ہے، وجہ خلقت کائنات ہے، وہ رسول فرما رہا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یہ جملہ کیوں رسول نے فرمایا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی ایسی خدمت کی کہ رسول یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے. فاطمہ کی یہ سیرت اولاد کے لیے بہترین نمونہ ہے. اولاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کو اپنے باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے، کیسے خدمت کرنی ہے. اگر ہم شہزادی کو زوجہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی زوجہ کیسی، تو زوجہ کی حیثیت سے بھی سیدہ کی سیرت بہترین نمونہ عمل. فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی، آپ مولا کائنات کے گھر تشریف لائیں. فاطمہ زہرا نے مولا کائنات کے گھر کیسی سادی زندگی گزاری، کیسے معمولی زندگی گزاری. جبکہ فاطمہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، سردار انبیاء کی دختر ہیں، مولا کائنات کے گھر فاقے کر رہی ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، لیکن نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ ناراضگی، نہ غصہ. جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، بلکہ فخر کر رہی ہیں کہ میں علی کی زوجہ ہوں. ایسی سادگی کہ کبھی فرمائش نہیں کی، کبھی شوہر سے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے، بلکہ خود ابو الحسن کو کہنا پڑا، مولا کائنات کو کہنا پڑا، اے بنت رسول، آپ جب سے ہمارے گھر آئی ہیں کبھی آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی. کوئی فرمائش ہو تو کیجیے. جو بہت اصرار کیا مولا نے، بہت اصرار کیا، تب جا کر شہزادی نے فرمایا یا ابو الحسن میرا انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اتنے اصرار کے بعد فرمائش بھی کی ہے تو کیا ایک معمولی سی فرمائش، انار کی فرمائش کہ انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے. مولا علی بازار گئے، انار خرید کر لا رہے ہیں، راستے میں یتیم بچہ مل گیا، آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے وہ انار اس بچے کے سپرد کر دیا. خالی ہاتھ مولا بیت الشرف میں تشریف لائے، سر جھکا کر بیٹھ گئے. بنت رسول سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، فوراً نزدیک آئیں اور آنے کے بعد فرمایا اے ابو الحسن کیا بات ہے، آپ مستمہل کیوں نظر آ رہے ہیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ مولا نے سر اٹھایا، کہا اے بنت رسول میں آپ سے شرمندہ ہوں. فاطمہ زہرا نے فرمایا ابو الحسن کیا بات ہے؟ کہا بنت رسول آپ نے ایک انار کی فرمائش کی تھی، میں انار لے کر آ رہا تھا، راستے میں ایک یتیم بچہ مل گیا، میں نے وہ انار اس بچے کو سپرد کر دیا.
بس یہ سننا تھا. فاطمہ زہرا نے سر سجدہ شکر پر رکھ دیا. معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا کہ جو یتیموں کی اس طریقے سے خبر گیری کرتا. اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو شوہر کے اس فیصلے پر کتنی ناراض ہوتی, کتنا غصہ ہوتی کہ میری معمولی سی فرمائی بھی آپ پوری نہ کر سکے. لیکن یہ سیدہ ہیں کہ سر سجدے میں رکھ کر اپنے شوہر کے دل کو بڑھایا اور یہ بتایا کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, غصہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے گھر کس انداز سے زندگی گزاری شہزادی نے, سادہ زندگی. خادمہ موجود تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ سارا کام شہزادی کونین خادمہ سے لیتے ہیں, بلکہ اصول مرتب کیا کہ ایک دن گھر کا سارا کام خادمہ کرے گی اور ایک دن سارا کام فاطمہ زہرا. آپ تصور کریں کہ جس دن فاطمہ زہرا کام کر رہی ہوں گی اس دن گھر کی خادمہ فضہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, ملکہ کام کر رہی ہے اور خادمہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ منظر کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ دنیا کی بڑی سے بڑی شہزادی کو آپ دیکھ لیجئے, وہ اپنا کام خود تو کر سکتی ہیں لیکن اپنے خادموں کو, اپنے غلاموں کو بنا کر کھلائیں, ایسا نہیں کر سکتی. یہ تنہا سیرت سیدہ ہے کہ شہزادی اپنے خادماؤں کو, اپنے غلاموں کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلا رہی ہیں. آج دنیا حقوق انسانی کی آواز بلند کر رہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے, پسماندہ طبقے کے حقوق کو کچلا جا رہا ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ کس خاتون نے خواتین کے حقوق کو ادا کیا, کس طریقے سے غلاموں کے حقوق کو ادا کیا, کس طریقے سے پسماندہ طبقے کو بلند کیا, تو وہ سیرت سیدہ کو دیکھیں, فاطمہ زہرا کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ فاطمہ نے اپنی خادمہ کو کس انداز سے اس کے ساتھ پیش آئی ہیں, کس انداز سے ان کی خدمت انجام دی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ جب ہم شہزادی کونین کو بحیثیت ماں دیکھتے ہیں تو فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کی کیسی خدمت کی ہے. بس اس کے لیے تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ شہزادی نے اپنے بچوں کی ایسی خدمت کی کہ جن کے لیے حضور کو کہنا پڑا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ یہ بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, جو اسلام کے کام آ گئے. معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی پرورش اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اولاد کی پرورش خدمت اسلام کے لیے ہونی چاہیے. اولاد دین کے کام آ جائے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فاطمہ زہرا مولا کائنات کے لیے یہی فضیلت کہ ان کی آغوش میں پروان چڑھنے والے بچے سب اسلام کے کام آ گئے. ہم کو چاہیے کہ ہم بھی سیرت سیدہ پر عمل کرتے ہوئے ایسے بچوں کو اپنے معاشرے میں پروان چڑھائیں کہ جو خدمت اسلام کریں اور دین کے کام آ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, یہ تھے حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب, جو سیرت معصومہ عالم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آئیے ناظرین, اب سرزمین فتح پور چلتے ہیں اور وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی خوبصورت آواز محترم ناصر نقوی صاحب سے درخواست کریں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اپنا کلام پیش کریں. شہزادی کی بارگاہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں نامور نوحہ خان, نامور شاعر محترم ناصر نقوی صاحب.
समात फरमाइए नासिर नकवी साहब को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक बार फिर से जनाब बिरादर अजीज़ सलीम अमरोही साहब का कि जिन्होंने एक बार और मुझे याद किया और शरफ़ हासिल हुआ मदह ख़ानी का। पेश करता हूँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मर्तबत के हवाले से, उनके मंजिलत के हवाले से एक मुसद्दस अय्याम फ़ातिमिया में पेश करता हूँ हाज़रीन और नाज़रीन मुलाहिज़ा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। मिस्ले अली नबी की मुआबिन बुतूल है, मरियम से भी सिवा इन्हें रुतबे हुसूल है। ये औरतों की बज़्म में मिसले रसूल है, और सजदे जो इनके दर पे हो हक को कबूल है। ओ खुशनूदी ये नबी न रज़ा हक की पाओगे, छोड़ा ये दर तो ठोकरे दर दर की खाओगे, छोड़ा ये दर तो ठोकरे दर दर की खाओगे। और समात करें कि ज़हरा का दर है बाब शिफात दरे नजात, ज़हरा खुदा का नूर है यकता है उनकी ज़ात, बाला बशर की फिक्र से हैं आपके सिफात, लेकिन पैसना यही मुमकिन है एक बार। और जब भी कभी बुतूल की इस्मत रकम करूं, पहले कलम पे सूरह कौसर को दम करूं, पहले कलम पे सूरह कौसर को दम करूं। और समाप्त करें कि जब भी कलम पे सूरह कौसर को दम किया, जब भी कलम पे सूरह कौसर को दम किया, बेदार फिक्र हो गई हक ने करम किया, इल्हाम की फिजा में कसीदा रकम किया, लिख कर बुतूल पाक खुद अपना कलम किया। ओ ऐसा लगा करीब दरे सयदा हूँ मैं, लिखवा रहे हैं रूह अमी, लिख रहा हूँ मैं, लिखवा रहे हैं रूह अमी, लिख रहा हूँ मैं। और लिख ऐ कलम वो शेर जो हक को कबूल है, उनको बुरा न लिख जो मुहिब्बे रसूल है। इमरान पर ये कुफ्र के फतवे फिजूल हैं, इमरान पर ये कुफ्र के फतवे फिजूल हैं, इमरान के शरफ की गवाही बुतूल है। ओ है पास
پاسبان حق کے مطالب کی فاطمہ صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ عصمت مآب صاحب تطہیر فاطمہ عصمت مآب صاحب تطہیر فاطمہ ہر رخ سے ہیں رسول کی تصویر فاطمہ ام ابی ہمادر شبیر فاطمہ قرآن صبر و ضبط کی تفسیر فاطمہ ارے اوصاف ان گنت ہے شرف بے حساب ہے ماں ان کی ہے جو روح رسالت مآب ہے ماں ان کی ہے جو روح رسالت مآب ہے ماں ان کی ہے جو روح رسالت مآب ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ناظرین، ابھی آپ سے مخاطب تھے سید ناصر نقوی فتح پوری صاحب، جو بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے اب سرکار روح ملت علامہ علی ناصر الابقاتی آقا روحی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کی شہادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. تو سماعت فرمائیے مولانا حجت الاسلام المسلمین مولانا سید آغا روحی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ساری دنیا کے شیعہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی زوجہ امیر المومنین حضرت علی، والد جوانان سرداران جوانان جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا سوگ منا رہے ہیں. رسول کی وہ اکلوتی بیٹی جس کی تعظیم کو رسول اٹھتے تھے، رسول کی وہ اکلوتی بیٹی جس کی کنیز کے اشارے پر جنت سے غذائیں آ جاتی تھیں، اور رسول کی وہ اکلوتی بیٹی جو علی کے لائے ہوئے جو کو چکی سے اپنے ہاتھ میں پیستی تھی اور اس کے بعد جو کی روٹیاں نمک کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو کھلاتی تھی اور خود نوش فرماتی تھی. رسول کی بیٹی کے پہلو اقدس پر دروازہ جلتا ہوا گرایا گیا. رسول کی بیٹی کی 3 پسلیاں ٹوٹیں. رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اور جاتے جاتے جو وصیتیں امیر المومنین سے کیں وہ تو کیں، اور اپنی کنیز اسما سے فرمایا کہ اسما، میرے بچے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم یہ سب قبر رسول کے اوپر گئے ہوئے. جب میرے بچے واپس آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا لینا، انہیں پانی پلا لینا، بعد میں انہیں بتانا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی، اور میرے اس دنیا سے جانے کی پہچان تمہیں بتائی دیتی ہوں. میرے حجرے سے جب عبادت کی آواز، تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کی خدمت میں پہنچ گئی. بار بار کنیز حجرے کے قریب جاتی ہے اور آواز سن کے واپس آ جاتی ہے. پھر ایک بار آواز آنا بند ہو گئی
اسما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دروازے پر ننھے ننھے قدموں کی آہٹ سن کے اسما نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ دیے. امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم علیہم السلام، یہ سب چاروں بچے آئے. اسما نے دسترخوان بچھایا، کھانا سامنے رکھا اور بچوں سے کہا کہ بچوں بسم اللہ، کھانا نوش فرما لو. یہ رات کا کھانا ہے جو ہو رہا ہے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اسما جلدی کیا ہے، اماں آ جائیں تو کھانا شروع کیا جائے. اسما نے اصرار کیا کہ کھانا نوش فرما لو. امام حسین نے کہا کہ اسما تم تو عرصے سے ہمارے گھر میں ہو، تم جانتی ہو کہ ہم اماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں، رات کا کھانا ہم اماں کے ساتھ کھاتے ہیں. کنیز کا اصرار بڑھا. حسن نے حسین کو، حسین نے حسن کو غور سے دیکھا. ایک دفعہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور اسما سے کہا اسما بیٹھ جاؤ. اسما بیٹھ گئی. ننھے ننھے ہاتھ اسما کے کاندھوں پر رکھے. کہا اسما میرا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ کہا تم مالک ہو، مالک کی اولاد ہو، تمہارا حق نہ ہوگا تو کس کا حق ہوگا؟ کہا اس حق کی قسم بتا دو اماں کہاں ہے؟ دوستو، کنیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کنیز نے کہا شہزادے آپ کی والدہ آپ کے نانا کی خدمت میں چلی گئیں. حسنین نے ننھے ننھے امامے اپنے سروں سے اتار دیے اور روتے ہوئے قبر رسول کی طرف چلے کہ نانا ابھی آپ کے غم میں بہنے والے آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ اماں بھی داغ مفارقت دے گئیں. دوستو، میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 48-49 سال پہلے میں یہی مصائب کسی مجلس میں پڑھ رہا تھا اور اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ حسنین نے جناب سیدہ کی خبر شہادت سن کے اپنے امامے سروں سے اتار دیے. اس کے بعد سے میں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ جب مصائب شروع کرتا ہوں تو میں سر سے امامہ اتار دیتا ہوں. الحمدللہ اب یہ طریقہ پوری دنیا میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے اور مجھے بتصدق جناب سیدہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں کوئی ذاکر مجلس پڑھتا ہے اور ربط مسائب دیتا ہے اور مسائب شروع کرتا ہے تو سر برہنہ ہو جاتا ہے. پروردگار، میں نے بہت سی مجلسیں پڑھی ہیں، اگر کوئی آنسو رومال سیدہ کو پسند آ گیا ہو تو اس کا واسطہ شرف صحت عقیدہ کو میری نسلوں میں برقرار رکھ اور مجھے صحیح عقیدے کے اوپر اس دنیا سے اٹھا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اب سنتے ہیں مشہور و معروف شاعر سید علی عباس نوغانوی صاحب سے ایک نوحہ. سید علی عباس نوغانوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ناظم ہیں اور بہت اچھے نوحہ خواں ہیں. تو آئیے سنتے ہیں سید علی عباس نوغانوی صاحب سے ایک نوحہ. بی بی فاطمہ کی شہادت کے سلسلے میں ایام فاطمی میں بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا یہ نوحہ پیش کرتا ہوں. خاکسار سید علی عباس نوغانوی. سماعت کریں حضرات. لب پر ہے عزاداروں کے بس آپ کا نوحہ، یا فاطمہ زہرا. لب پر ہے عزاداروں کے بس آپ کا نوحہ، یا فاطمہ زہرا. سر پیٹ کے ہر ایک نے بس یہی پکارا، یا فاطمہ زہرا. ہر گام پہ تم ساتھ رہی شیر خدا کے، رخصت ہوئی دنیا سے ہر ایک رنج اٹھا کے. ہر گام پہ تم ساتھ رہی شیر خدا کے،
رخصت ہوئی دنیا سے ہر ایک رنج اٹھا کے، بعد آپ کے دنیا میں علی ہو گئے تنہا، یا فاطمہ زہرا، بعد آپ کے دنیا میں علی ہو گئے تنہا۔ بچوں کی شعر سنیے حضرات، بچوں کی پکار ہے۔ رہتی تھی یہاں مادر مظلوم ہماری، اولاد نے یہ سوچ کے ہر رات گزاری، حسنین تڑپ جاتے تھے بس دیکھ کے حجرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ سنیے شعر سنیے حضرات بطول خاص۔ رسی میں گلا باندھ کے کھینچا تھا علی کے، اور گھر کو جلایا گیا جب حق کے ولی کے، رسی میں گلا باندھ کے کھینچا تھا علی کے، اور گھر کو جلایا گیا جب حق کے ولی کے، اس وقت بھی تم کرتی رہی نوحہ گریا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ شعر سنیے حضرات۔ اللہ رے اللہ تیری، اللہ رے اللہ تیرا صبر وہ بی بی، جب غسل دیا چیخ اٹھے ہائے علی بھی، اللہ رے اللہ تیرا تو صبر بھی بی بی، جب غسل دیا چیخ اٹھے ہائے علی بھی، تھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی پہلو تھا شکستہ، یا فاطمہ زہرا، تھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی پہلو تھا شکستہ، یا فاطمہ زہرا۔ پھر یاد بلال اپنے احمد کی دلا دی، آواز اذان آج جو مسجد سے سنا دی، پھر بیٹی کی نظروں میں پھرا باپ کا نقشہ، یا فاطمہ زہرا۔ پھر کانوں میں جب آئی وہ آواز بلالی، روتی ہی رہی باپ کو احمد کی دلاری، پھر کانوں میں آئی جو وہ آواز بلالی، روتی ہی رہی باپ کو احمد کی دلاری، کہتی تھی بنا بابا کے سونا ہے مدینہ، یا فاطمہ زہرا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا جنازہ برائے دفن تیار ہے، اور کہتے ہیں مولا علی کے جا کے سب بچوں سے ملواتے ہیں، یہاں وہ شعر میں نے پیش کیا ہے، ذرا سماعت کریں۔ میں آخری دیدار کو جاؤں گا نہ بڑھ کر، جب تک نہ بلائیں گی مجھے مادر مزتر، میں آخری دیدار کو جاؤں گا نہ بڑھ کر، جب تک نہ بلائیں گی مجھے مادر مزتر، شبیر نے یہ آپ کی میت پہ پکارا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا،
اب شعر سنیے حضرات. یا فاطمہ زہرا اور بعد وفات آپ نے صدمے وہ اٹھائے، اور بعد وفات آپ نے صدمے یہ اٹھائے، سب چھوٹے بڑے آپ کے جب خون میں نہائے، دیکھا وہ سبھی آپ نے مقتل کا نظارہ، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. آخری شعر سماعت کریں. مقتل میں بھی آرام سے سونے نہیں پائی، سر پیٹتی پھر کرب و بلا میں چلی آئی. مقتل میں بھی آرام سے سونے نہیں پائی، سر پیٹتی پھر کرب و بلا میں چلی آئی، اور صاف کیا بالوں سے مقتل شہیدی کا، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. مقطع سنیے حضرات. بی بی کی وصیت کو میں نے اس بند میں اس مقطع میں پیش کیا ہے، سماعت کریں حضرات. کہ اس واسطے عباس اندھیرے میں سجا کر، اس واسطے عباس اندھیرے میں سجا کر، لے جاتے ہیں تابوت کو مولا جو اٹھا کر، اس واسطے عباس اندھیرے میں سجا کر، لے جاتے ہیں تابوت کو مولا جو اٹھا کر. بی بی کی وصیت تھی اٹھے شب میں جنازہ، بی بی کی وصیت تھی اٹھے شب میں جنازہ، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. لب پر ہے عزاداروں کے بس آپ کا نوحہ، یا فاطمہ زہرا. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.